بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 100 سے زائد عربی کہاوتیں پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج تیسری قسط پیش خدمت ہے۔ امید ہے حسب سابق یہ بھی پسند آئے گی۔ زندگی کے صحرا میں عقل مند آدمی قافلے کے ذریعے سفر کرتا ہے، جبکہ احمق تنہا سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنی روٹی کسی اور کے ٹیبل پر مت کھاؤ۔ تمام کتے اپنے گھروں کے دروازوں پر بھونکنے میں اچھے ہیں۔ خدا وقت دیتا ہے لیکن کبھی نہیں بھولتا۔ اس شخص کے مشورے پر عمل کریں جو آپ کو رلا دیتا ہے، اس کے مشورے سے نہیں جو آپ کو ہنسا دیتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند دشمن جاہل دوست سے بہتر ہے۔ اس درخت کو نہ کاٹو جو آپ کو سایہ فراہم کرے۔ فیاض شخص کے ساتھ سخاوت کریں تو آپ ان کا دل جیت لیں گے۔ ایک بدتمیز شخص کے ساتھ سخاوت کریں تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کرے گا۔ کامیابی کا راز آگے چلتے رہنا ہے۔ جھوٹ تقریر کا تعاون ہے۔ انسان جو ڈوب رہا ہے کسی بھی رسے کو تھامنے کی کوشش کرے گا۔ اچھی صفات بری چیزوں پر حاوی نہیں ہوتی، جس طرح شوگر زہر کا تریاک نہیں ہے۔ حماقت ایک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ کسی بھی بے وقوف پر تلوار سے اعتماد نہ کرو۔ ہر چیز شروع میں چھوٹی ہوتی ہے اور پھر بڑھتی ہے، سوائے پریشانیوں کے۔ وہ شروع سے ہی بڑی ہیں اور بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ وہ جو اپنے پڑوسی کی کھڑکی پر ایک نظر ڈالتا ہے وہ اپنی آنکھیں کھو سکتا ہے۔ ہر ایک دوسروں کے نقائص پر تنقید کرتا ہے لیکن وہ اپنے لیے اندھا ہے۔ زندگی آگ کی طرح دھوئیں سے شروع ہوتی ہے اور راکھ پر ختم ہوتی ہے۔ عام لوگوں کے منہ سے حکمت کی تلواریں نکل آتی ہیں۔ ایک چھوٹا قرض کسی کو مقروض بنا دیتا ہے، جبکہ ایک بڑا قرض اسے دشمن بنا دیتا ہے۔ خوبصورتی کا وجود نہیں، مرد صرف اس کا خواب دیکھتے ہیں۔ تقریر کا معائنہ کریں، اسپیکر کا نہیں۔ سردی کی حالت میں لوہے کو ڈھالنے کی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے راستے ہیں جو دل کی طرف نہیں جاتے۔ توہین ایک چھوٹے سے لباس کی طرح ہے، یہ اسے استعمال کرنے والے کو بے نقاب کرتی ہے۔ اتحاد طاقت ہے۔ ہمیشہ ایک کل ہوتا ہے۔ ریت میں توہین لکھتے جائیں جبکہ تعریفیں پتھر میں لکھی جائیں۔ جھوٹ بولنا ایک بیماری ہے اور سچائی اس کا علاج ہے۔ اگر آپ کو شیر کی داستانیں نظر آتی ہیں تو یہ مت سوچیں کہ یہ مسکرا رہا ہے۔ بات چیت محبت کرنے کے مترادف ہے۔ مرد سوال ہے، عورت جواب ہے، اور دونوں کا اتحاد نتیجہ خیز ہے۔ کم کھانا ہے تو آپ کو زیادہ سونا ہوگا۔ اگر کوئی کتا دریا عبور کرنے میں آپ کی مدد کرنے کی پیشکش کرتا ہے تو اس سے مت پوچھیں کہ کیا اسے خارش ہے۔ گناہ کرنا اس سے توبہ کرنے کے بجائے آسان ہے۔ اگر آپ انعام دینے سے قاصر ہیں
تو شکریہ ادا کرنے کا یقین رکھیں۔ تجربے عقل کے تماشے ہیں۔ بھائیوں کی حیثیت سے ملیں لیکن اجنبیوں کی طرح کام کریں۔ صرف لوہا لوہے کو مات دے سکتا ہے۔ اگر آپ خیراتی ہیں تو آپ مالدار ہیں۔ جس کو سانپ نے کاٹا ہے وہ زمین پر رسی دیکھتے ہی ڈر جاتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی بغیر کام کے بادل کی مانند ہوتا ہے۔ مثال کے مقابلے میں مثال ہمیشہ بہتر ہے۔ جو خود پر سب سے زیادہ قابو رکھتا ہے وہی ہے جو اپنے رازوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بعض اوقات معافی کمزوری ہے۔ انسان کی قیمت اس کے دو چھوٹے اعضاء پر منحصر ہوتی ہے، اس کا دل اور اس کی زبان۔ ایک عقل مند آدمی کا ایک دن بے وقوف کی پوری زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ انسان کامیابی سے بہت کم سیکھتا ہے لیکن ناکامی سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اندھی آنکھیں اندھے دلوں سے بہتر نظر آتی ہیں۔ تکبر حکمت کو ختم کرتا ہے۔ جس کے پاس پیسے نہیں اس کے کوئی دوست نہیں ہیں۔ اس شخص سے ڈرو جو تم سے ڈرتا ہے۔ تندہی ایک حیرت انگیز استاد ہے۔ کام کریں حسد نہ کریں۔ صرف موت ہی امید کو دور کر سکتی ہے۔ ذہانت کی کمی سب سے بڑی غربت ہے۔ جتنا مشکل مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے اتنا ہی قریب تر ہے۔ جب آپ بے داغ ہو تو پتلی داڑھیوں کا مذاق نہ بنائیں۔ امن جنگ کے بعد ہی ممکن ہے۔ بھائیوں کی طرح اکٹھے رہو اور غیروں کی طرح کاروبار کرو۔ اگر شیر آپ کو بچاتا ہے تو لالچی نہ بنو اور اس کا شکار نہ کرو۔ ناظرین، عربی کہاوتیں پیش کرنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ چوتھی اور آخری قسط دیکھنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔